ان کی متعلق کیونکہ وہ یہاں ہیں نہیں ہیں تو اس لیے میں وہ نہیں کہنا چاہوں گا، مگر جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی جو کل اب فیصلہ ہونا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر تو یہ حلقہ بندیوں والا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ فروری میں، جو کہ راجہ ریاض بھی آج بار بار کہہ رہے تھے کہ 15 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، تو اس پہ ہے۔ مگر اس پہ دو چار جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بھی ایک آدھا بیان الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہوا ہے، ایک ہے حلقہ بندیاں، اس کے بعد ہے ووٹرز لسٹ کو اپڈیٹ کرنا، اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بیان آیا ہوا ہے کہ اگر اس کے بعد ہمیں ووٹر لسٹیں اپڈیٹ کرنی پڑی تو اس کے لیے 2 مہینے اور چاہیے، اس کے بعد شاید ایک اور مرحلہ آ جائے کہ اس کے لیے 3 مہینے اور چاہیے۔ سو یہ ڈیٹیں آگے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اندر سے متضاد آوازیں آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ آج فار ایگزامپل رضا ربانی صاحب نے فائنلی ان کو بہت زیادہ غصہ آ گیا جب وہ پنجاب اور کے پی کے اندر 200 دن سے بھی کراس کر گیا تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا۔ اب جو ہے نا پیپلز پارٹی کے اندر یہ خدشات بہرحال ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے کہ یہ جو 90 دن کا انہوں نے کہا ہے، جی انہوں نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ 90 دن کے اندر الیکشن بڑا ہی ضروری ہے، آئینی ضروری ہے۔ انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹ اناؤنس کریں اور بتائیں۔ سپریم کورٹ کہہ رہی تھی، انہوں نے کہا جی وہ چپ رہے، تو وہ خود کہہ رہے ہیں 90 دن کی بات کہ اس سے مطلب انہوں نے سینسز کا ذکر نہیں کیا اپنے خط میں کہ سینسز کی وجہ سے اب 6 مہینے آگے جا سکتے ہیں۔ تو میرا قصور نہیں ہے، قاہرہ صاحب کو پہلے رضا ربانی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے، آپس میں ایک چیز آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایکسکیوزز اگر آپ دینے ہوں تو پھر صرف الیکشن کمیشن نہیں، وہ جو میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید میں صحیح طریقے سے کر نہیں پایا کہ جناب ایک بہانہ نہیں تھا، اس کے علاوہ فورسز کا وہ لوگوں کو شاید بھول گیا کہ فورسز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا جس کا پیپلز پارٹی حصہ تھی۔ تو ہمارے ساتھ عامر ضیاء سینئر جرنلسٹ جوائن کر چکے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا میں ان کا اب تبصرہ لے لوں، میں تو اپنا کافی کہہ رہا صاحب یہ جو عامر یہ جو ایک دم سے وہ بالکل ڈینائل میں چلے گئے ہیں کہ جناب یہ ہمارا 90 دن کے اوپر الیکشن کے اوپر بڑا کلیئر تھا، اور ہم اس میں یہ جو 16 ماہ میں گناہ ہوتے رہے ہیں، آئینی اور قانونی گناہ، جس طریقے سے لیجسلیشن ہوتی رہی ہے جس کا حصہ رہی ہے، اب وہ ایک دم ڈینائل میں چلے گئے کہ ہم نے تو کوئی اس کا قبول کرنے کے لیے یہ ذمہ داری تیار کہ ہم اس کا حصہ تھے۔ میں نے بھی عامر متین صاحب تھوڑی سی جھلک دیکھی آپ کی اور قاہرہ صاحب کی جو محاذ آرائی ہو رہی تھی، اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو اس محاذ آرائی میں قاہرہ صاحب جو ہے نا تھوڑا سا مطلب ہے کہ جذباتی بھی ہو رہے تھے اور کچھ غصے میں بھی آ رہے تھے، لیکن اب تو میں کہوں گا بزرگ سیاستدان انہیں حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، صحافی کتنے بھی بزرگ ہو جائے ہمیں حق حاصل نہیں ہوتا، تو آپ یہ ایکسرسائز مت کیجیے گا غصہ کرنے کا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں بڑا جیسے آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا کہ پیپلز پارٹی میں آپ کو تضادات نظر آ رہے ہیں۔ میری محترم تاج حیدر صاحب سے بات ہو رہی تھی، بنفس نفیس میں نے ان سے بات کی، میں کہا جی کیا الیکشن 90 دن سے آگے جا رہے ہیں؟ کہتے جی میرا آفس 90 دن میں جو ہے ڈیلیمیٹیشن کر کے دکھا سکتا ہے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، 1 دن آگے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آئین سے انحراف ہوگا، آئین کو آپ پامال کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے بالکل صحیح مثال دی رضا ربانی صاحب کی، لیکن میرا سوال یہ کہ یہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا سلیکٹو جسٹس، سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی، اسی طرح سلیکٹو اپلیکیشن آف کانسٹیٹیوشن بھی ہمارے یہاں ایک نیا مرض آیا کہ نئی اصلاح آ رہی ہے کہ آپ کی مرضی میں جو چیز آتی ہے آپ اس کو کہتے ہیں جی آئین کے مطابق ہو، پھر کہیں پہ اگر اسی آئین کو آپ پامال کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا میرے خیال میں کنٹرڈکشن اور قول و فعل کا تضاد ہے۔ پھر آپ سیاستدانوں سے بات کر کے محسوس کریں وہ دائروں میں گھوم رہے ہیں، آپ کو ان سے گفتگو کر کے کوئی نئی بات نہیں پتہ چلے گی، کوئی اس میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ عوام کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس ریفارم کا کیا ایجنڈا ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کا۔ ان کی تعدیلیں جو ہیں وہ سنتے سنتے ہمارے اور آپ کے کان پک گئے، اور وہ کم و بیش ایک جیسی گفتگو ہے، مطلب ہے اس میں کوئی نیا خیال نہیں آ رہا، کوئی نیا جملہ نہیں آ رہا، کوئی نیا مطلب ہے آپ کہیں نا کہ ایک کوئی نیا انداز نہیں آ رہا۔ تو عامر متین صاحب وی آر اسٹک، ہم لوگ پھنس گئے ہیں ایک اس کے اندر نا، یرغمال بن گئے۔ عامر کیا خدشات کیا ہیں؟ ابھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں، مطلب 5-6 مہینے کا تو خود ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ اس پہ بھی اتنے شور نہیں ہیں کہ ہوں گے، تو ان کو خدشات ڈر کیا ہے اب کس بات کا؟ دیکھیں خدشات تو بے شمار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک ان کی طرف سے ایک بیان نہیں آیا، ٹینٹیٹو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے مہینے میں کرائیں گے، ان کی خاموشی الیکشن کمیشن کی پراسرار ہے، معنی خیز بھی ہے۔ اچھا پھر یہ جو آپ کے ایک نگراں وزیر اعظم صاحب آئے ہیں،
اس کو آپ دیکھیں کہ میڈیا نے عمومی طور پہ اس کو خوش آمدید کہا ہے، ویلکم کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو پہلا رد عمل ہے مثبت آیا، لیکن اندرون خانہ جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب مڈل کلاس کو بلونگ کرتے ہیں، ہم اس سے بہتر جانتے ہیں، اسلام آباد میں وہ بڑے دستیاب ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا بڑا آرٹیکولیٹ بھی ہے، تو ہمارے جو روایتی سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا آ گیا، بلوچستان والے ناراض ہیں کہ ہمارے ہاؤس آف لارڈز میں ایک ہی مڈل کلاس کا آدمی کہاں سے اتنی بڑے مقام کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو خدشہ یہ کہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ اننگز وہ لمبی نہ کھیل جائیں، تو یہ ان کے خدشات ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ کھل کے برملا تو اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے بڑے خدشات اظہار کیا جا رہا ہے، نون لیگ کی طرف سے ایک مکمل خاموشی ہے، کوئی ایون ایکسیپٹ شہباز شریف کوئی مریم بی بی کا ٹویٹ نہیں آیا، نہ مبارکباد کا، نہ خدشات کا، باقی کوئی وہ بڑے خاموش ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے، اور یہ اس کی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک بڑی انہونی ایک چیز ہوئی ہے کہ آج ایک خبر چھپی ہوئی تھی جس کا ڈینائل نہیں آیا کہ انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی جو بیوروکریٹک ٹیم ہے اس کو ریٹین کر رہے ہیں، وہ توقیر شاہ صاحب کا سمجھ آتا ہے کہ چلو ایک مہینے بعد انہوں نے ورلڈ بینک چلے جانا ہے، تو آحت چیمہ جو کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے، حالانکہ اپنی جو ایک دم ان کا بھی ضمیر جاگ گیا ہے کہ آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سب کو کینسل کریں، اور وہ ایڈوائزر ہیں، وہ اس خبر کو جس کا ڈرائل نہیں آیا وہ بتایا گیا کہ ان کو بھی ریٹین کر رہے ہیں، اور بھی کافی ٹیم ان کی جو ایکسٹینشنز پہ ہے یا پولیٹیکل پوسٹ کے ہے ان کو ریٹین کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ یار نون لیگ کا ایک حصہ شہباز شریف صاحب وہ ساتھ میں ہیں، ہم بالکل ہی آؤٹ ہیں؟ وہ جو آپ نے کہا نا کہ نہ ان کی طرف سے ویلکم کر رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی خاموش ہے، تو مجھے بچپن کے گانا آپ کے اور ہمارے بچپن کا تھا، اس کا مصرع تھا، اظہار بھی مشکل ہے چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہے افلا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ کچھ اسی طرح کی افلا والی مجبوری آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی انوار الحق کاکڑ جو ہے نا یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتی نون لیگ بھی، ان کو نہیں پتا کہ یہ کس سمت میں جا رہے ہوں گے کل کو، تو ٹھیک ہے حفظ متقدم کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو انداز ہے، جیسے کے پی کی ٹیم فارغ ہوئی نا، وہاں پر جو پولیٹیکل اپوائنٹیز سے ان کے استعفیٰ طلب کر لیا گیا، ان کو دینا پڑا، تو میرے خیال میں انوار الحق کاکڑ جن کہتے ہیں کہ جہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کی حمایت ہے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک عام آدمی نے بھی ایک کہتے ہیں نا خیر مقدم کیا، پی ٹی آئی تک جو ہے ان کے اوپر خاموش ہے، کوئی منفی رد عمل نہیں دیا، تو یہ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کروٹ ٹونٹ بیٹھے گا، یہ اپنی کوئی کیا جھلک دکھاتے ہیں۔ جیسے جیسے انوار الحق کاکڑ جو انٹرینچ ہوں گے، یا تو ان کا اعتماد بڑھے گا یا عدم اعتماد بڑھے گا، مجھے دوسرا خدشہ زیادہ ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا دیکھیں ایک اور پرابلم ہے کہ وہ جتنے دن سندھ گورنمنٹ سے دور رہے گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم 3 مہینے سے زیادہ حکومت سندھ سے دور رہیں، گو کہ باقر صاحب جو ہیں ان کے وزیر اعلیٰ جو نگراں ہیں وہ بھی مطلب ہے پیپلز پارٹی سے اچھے ان کے کلوز تعلقات ہیں، لیکن ان کے لیے اس سسٹم سے آؤٹ رہنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ 90 روز میں ہو، تو آپ دیکھیں جو سکہ بند ہے، رضا ربانی، تاج حیدر، جو خورشید شاہ صاحب، یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو، ایک دم جیسے گھبراہٹ۔ یہی قاہرہ صاحب سے ہو رہی تھی کہ یہ ایک طبقہ ہے پیپلز پارٹی کا جو کہ 90 دن کہہ رہا ہے، وہ اب خود قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے سی سی اے کا شوشہ اور یہ جو ہے نئی حلقہ بندیوں کا اور نئی مردم شماری کا خود چھوڑا ہوا ہے، جس کی خود اس جال میں پھنس کے 6 ماہ تو یہ دینے پہ مجبور ہیں، تو 6 ماہ سے آگے بھی جائے گا، تو یہ کن بنیادوں میں، جبکہ کے پی اور پنجاب کی الیکشن جو ہیں انہوں نے مل کے ڈیلے کروائے، تو اب اس پہ کن میں سمجھتا ہوں کس ضمیر کے ساتھ اس کے خلاف اور کن گراؤنڈز پہ پروٹیسٹ کریں گے؟